ایک آگے بتائیے گا کہ یہ جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت عبداللہ افتح بن امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، یہ دو بیٹے ہیں ایک ہی امام کے، اور ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے بھی امامت منسوب رہی ہے، اور اسماعیلی تو خیر ابھی تک آپ کو پتا ان کا تو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسماعیل نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا نا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، عقیدہ امامت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر ایک پوری امت مسلمہ کے اندر شیعہ اور سنی کی لڑائی جاری ہے۔ شیعہ اسی عقیدہ امامت کی بنا پر اہل سنت کو اور پوری امت کو وہ کافر کہتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام کو، امام منصوص من اللہ کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ اسی کے اوپر پوری انہوں نے بنیاد رکھی، اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور نے کہا کہ میں امام ہوں حالانکہ وہ امام نہ ہو، من ادعى الامامت، جس نے امامت کا دعویٰ کیا، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے۔ اس من گڑت روایت کے باعث وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی، آل غرض جتنے بھی ائمہ گزرے، مثلا خلفاء گزرے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ اس لیے لگاتے ہیں کہ امامت حضرت مولا کائنات شریع یزدہ کی تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے چھین لی۔ امامت حضرت مولا علی کی تھی، جناب عمر نے چھین لی۔ امامت کے حقدار مولا علی تھے، جناب عثمان غنی نے چھین لی، لہذا یہ کافر ہو گئے، یہ بدبخت ہو گئے، یہ فاسق ہو گئے۔ لیکن آج پوری شیعہ جکڑی ہوئی ہے شکنجوں کے اندر جو انہوں نے اصول و ضوابط بنائے ہوئے تھے، بالخصوص حسن اللہ یاری کے متبعین، کہ جب علی الاحسن نقوی نے سوال کیا کہ امام زادے اور امام کے گھر میں پیدا ہونے والے، پرورش کرنے والے، جب وہ خود امام منصوص من اللہ کے مقابلے میں دعوی امامت کر رہے ہوتے ہیں، یا جن کو امام بنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، آیا وہ بھی کافر ہوں گے یا نہیں؟ لیکن حسن اللہ یاری نے نہ کفر کا فتویٰ لگایا، نہ اس بات کا، بس کو کہتے ہیں نا ہی نشی ڈاما ڈول، لگائیں بھائی فتویٰ، اگر وہ فتویٰ کفر لگائے گا، اگر وہ فتویٰ کفر لگائے گا تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لفظ فاطمہ معنی ہی اس بات کا ہے کہ لفظ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ ان کی ضروریت پہ اللہ نے آگ کو حرام کر دی۔ ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، میری بیٹی فاطمہ کی عصمت اور طہارت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی ضروریت پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو امام نہیں تھے، مثلا امام زید، جو امام منصوص من اللہ نہیں تھے، مثلا محمد بن حنفیہ، جو منصوص من اللہ امام نہیں تھے، مثلا اسماعیل بن امام جعفر الصادق، جو منصوص امام من اللہ نہیں تھے، مثلا حضرت عبداللہ افتح بن امام جعفر الصادق علیہ السلام، اسی طرح الغرض ائمہ نفس زکیہ ہو گئے، حضرت عبداللہ ہو گئے، حضرت حسن ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں حضرت امام حسن کی اولاد میں سے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، یا امام علی مقام امام حسین کی اولاد میں سے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے، تو اگر وہ امام تھے نہیں تو بقول اصول کافی کے وہ فہو کافر، وہ کافر ہوئے، اور اگر انہیں کافر مانا جائے تو پھر وہ روایت حبن منصورہ ہو جائے گی جس کے اندر یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ علی الاحسن نے اب حسن اللہ یاری سے سوال کیا کہ حضرت اسماعیل بن امام جعفر الصادق اور حضرت عبداللہ افتح بن امام جعفر الصادق کے بارے میں کہ یہ دو بیٹے ہیں ایک ہی امام کے، امام جعفر الصادق کے، اور ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے بھی امامت منسوب کی جاتی ہے، اور اسماعیلی تو خیر ابھی تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے، جو حضرت اسماعیل بن امام جعفر الصادق کو امام مانتے ہیں اور ان کی نسل میں امامت کو وہ مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ الکاظم کو امام نہیں مانتے۔ پورا فرقہ وجود میں ہے جن کو آغا خانی کہا جاتا ہے، ان کا سلسلہ تو چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اس سوال کے جواب میں حسن اللہ یاری نے کیا کہا؟ دھوکہ، دیکھیے دھوکہ، میں اس کو انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں۔ اس نے کہا اسماعیل نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ اسماعیل نے امامت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسماعیل کے نام پہ فرقہ کیوں وجود میں آیا؟ وہ اس لیے وجود میں آیا کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے حضرت اسماعیل بڑے تھے، حضرت موسیٰ الکاظم چھوٹے تھے، حضرت اسماعیل امام زادوں میں سب سے بڑے تھے، اور ان کی زندگی میں ہی حضرت امام جعفر الصادق نے حضرت اسماعیل کی امامت کا اشارہ کیا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہے۔
لیکن وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. تو جب فوت ہو گئے تو یوں آپ کے ہی ماننے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. بعض نے کہا کہ امام تو جھوٹی خبر دیتا ہی نہیں، تو لہذا انہوں نے جو کہا کہ میرے بعد اسماعیل امام ہوگا، اگر وہ امام برحق ہوتا تو زندہ رہتا. اس کا زندہ نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام صاحب نے ہم سے جھوٹ بولا، اور جھوٹا امام نہیں ہوتا. وہ حضرت امام جعفر صادق کی امامت کے بھی منکر ہو گئے. اور دوسرے گروہ نے حضرت موسیٰ کاظم کو پھر علی ھذا القیاس امام مہدی تک، جن کو اثنا عشری کہتے ہیں، جن میں حسن اللہ یاری ہے، یہ دوسرا گروہ بنا. اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے سامنے فرق الشیعہ ہے کتاب، اس کے اندر ہے. علامہ نخبتی لکھتے ہیں شیعہ کہ لما اشارہ جعفر ابن محمد الی امامت ابنہ اسماعیل، کہ جب حضرت امام جعفر الصادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کی امامت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا. ثم مات اسماعیل فی حیات ابیہ، اور پھر اسماعیل جو تھے یہ اپنے بابا حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں یہ انتقال کر گئے. اچھا، بتایا کہ یہ امام ہے لیکن وہ فوت ہو گئے. راجعوا ان امامت جعفر، تو لوگ حضرت امام جعفر صادق کی امامت سے منحرف ہو گئے. وقالوا، اور انہوں نے کہا کاذبنا، ہم سے جھوٹ بول رہا ہے. ولم یکن اماما، یہ امام نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ لأن الامام لا یکذب، کہ امام کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ولا یقول الا ما یکون، وہ تو وہی کہتا ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے، کیونکہ امام غیب کی بات جانتا ہے. تو امام جعفر صادق اگر غیب جانتے ہوتے، امام برحق ہوتے، تو ان کو پتا ہوتا کہ اسماعیل تو میری زندگی میں انتقال کر جائے گا، تو کیوں اشارہ کیا کہ میرے بعد اسماعیل امام ہے؟ لوگ منحرف ہو گئے. وَحَاكَمُوا عَلَى جَعْفَرَ، اور انہوں نے حضرت امام جعفر الصادق کے بارے میں یہ حکم لگا دیا، یہ کہنا شروع کر دیا انہو قال ان اللہ عز وجل بدأ له فی امامت اسماعیل، کہ امام جعفر الصادق یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہی صرف مغالطہ نہیں لگا، بے شک اللہ کو بھی مغالطہ لگ گیا اسماعیل کی امامت کے بارے میں. یہ میں نے کوئی خبر اپنی طرف سے نہیں دی تھی، یہ اللہ کے بتائے ہوئے علم سے دی تھی، لیکن اللہ کو بھی مغالطہ لگ گیا کہ اسماعیل نے تو پہلے فوت ہو جانا تھا. بعد آپ اب اندازہ لگائیں، میں اس عقیدہ بدعیت پر بھی انشاءاللہ ایک پورا چٹھا کٹھا کھول دوں گا حسن اللہ یاری کا، جنہوں نے عقیدہ بدع رکھی ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، بعد میں علم ہوا ہے. لہو فی امامت اسماعیل، اسماعیل کی امامت کے بارے میں اللہ کو بدع ہو گیا. فنکر البدع والمشیئۃ من اللہ، پس وہ لوگ جو حضرت امام جعفر صادق کی بیٹے حضرت اسماعیل کے انتقال کے بعد آپ سے منحرف ہوئے تھے، وہ انہوں نے انکار کیا، بدع کا بھی انکار کیا، مشیت الہی کا بھی انکار کر دیا. قالوا ھذا باطل لا یجوز، انہوں نے کہا یہ باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ فرق شیعہ ہے. اور اسی طرح اصول کافی میں بھی ان کی امامت کے بارے میں کہا گیا، یہ میرے پاس اصول کافی ہے. امام علی نقی، امام علی نقی کے دو فرزند تھے، ایک بڑے ایک چھوٹے. بڑے کا نام تھا محمد بن علی اور چھوٹے کا نام تھا حضرت حسن بن علی. اور محمد بن علی جو بڑے تھے تو ان کے بارے میں گمان تھا کہ یہ امام بنیں گے، مگر وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. اب رہے حسن بن علی، تو امامت حسن بن علی کی طرف لوٹ گئی. تو ایک شیعہ کہتا ہے، ابو ہاشم جعفری کہتا ہے، میں بڑا پریشان تھا، فکر مند تھا کہ آپ کے بعد کون امام بنے گا، تو میں دل میں ارادہ کر رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کروں کہ امام ہادی کے دونوں بیٹے ابو جعفر محمد اور ابو محمد حسن عسکری، یعنی بڑے اور چھوٹے، ان کا معاملہ اور قضیہ بالکل امام جعفر صادق کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق اور موسیٰ بن امام جعفر صادق، جس طرح حضرت اسماعیل بڑے تھے اور زندگی میں فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ کاظم چھوٹے تھے، ان کی طرف امامت لوٹی، بالکل اسی طرح کا معاملہ علی نقی کے ساتھ ہو گیا ہے. ابو جعفر کی وفات کے بعد ابو محمد اب امامت کا انتظار کریں گے اور اس کا حقدار قرار پائیں گے. میرے بولنے سے پہلے ہی حضرت امام علی نقی بول پڑے اور فرمانے لگے، اے ابو ہاشم، اب سنیے، اے ابو ہاشم، یا ابا ہاشم بدع اللہ فی ابی محمد بعد ابی جعفر ما لم یکن یعرف له کما بدع له فی موسیٰ بعد مدعی اسماعیل. کہا اسی طرح اللہ رب العالمین کو میرے بیٹے محمد بن علی کے بارے میں بدع ہو گیا تھا اور امامت حسن بن علی کی طرف لوٹ گئی ہے، حسن عسکری کی طرف لوٹی ہے، جس طرح حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق کے بارے میں رب کو بدع ہو گیا تھا.
یہ میں انشاءاللہ کلیئر کروں گا اب عقیدہ بدا کیا ہے، انتظار کیجئے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق اپنی زندگی میں اعلان کر گئے کہ میرے بعد اسماعیل امام ہوں گے، جبکہ اسماعیل آپ کی وصال اطہر سے 5 سال پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو اگر وہ سچے امام ہوتے، حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق سچے ہوتے تو وہ زندہ رہتے، لیکن ان کا زندہ نہ رہنا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ امام برحق، امام منصوص من اللہ نہیں تھے۔ اب مجھے بتائیے جو امام منصوص من اللہ نہ ہو، اس کو کہنا کہ یہ امام منصوص من اللہ ہے، خود کہنے والے پہ کیا حکم لگتا ہے؟ یہ اصول کافی کی روشنی میں مجھے شیعہ واضح کر دیں۔ نعوذ باللہ، تم نے تو حضرت امام ایسی روایات گڑی کہ جن کی روشنی میں خود امام جعفر صادق کی بھی امامت کیا، ان کے ایمان پہ بھی حملہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی اصول کافی کے اندر ہے کہ جو یہ کہے وَمَنْ جَحَدَ إِمَامًا مِّنَ اللَّهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبًا، جو اس کے بارے میں جو سچے امام سے جھگڑے، اس کی امامت کا انکار کرے۔ اب حضرت موسیٰ، حضرت امام جعفر صادق کے بعد تو بننے تھے امام موسیٰ کاظم، ان کی امامت کی نفی ہو رہی ہے اور حضرت اسماعیل کی امامت کا اثبات ہو رہا ہے، تو بتائیے حضرت امام جعفر صادق پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ ہے آپ کی من گھڑت روایتیں جن سے آئمہ بھی نہیں بچے۔ بہرحال اگر تم یہ کہو نہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کو پتہ نہیں تھا، وہ بھول گئے، یا انہیں علم نہیں ہے، امام کو علم نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے، تو یہی اصول کافی ہے، اسی سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام کو ما کان و ما یکون کا علم ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے اصول کافی کے اندر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے۔ اصول کافی عبداللہ بن بشر الخثعمی کہتا ہے کہ سامعو، کہ ہم صاحب نے یہ سنا، ابا عبداللہ یقول، حضرت امام جعفر صادق کو یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا، انی لأعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جو کچھ زمینوں میں ہے میں جعفر اسے بھی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ، جو کچھ جنت میں ہے وہ بھی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ، جو دوزخ میں ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، جو کچھ ہو چکا ہے میں جعفر اسے بھی جانتا ہوں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں جعفر اسے بھی جانتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے جو اسماعیل بن امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے اپنے صاحبزادے، اب سرکار حضرت امام صادق آل محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ اسماعیل کی وفات کو نہیں جانتے؟ جب وہ جانتے ہیں تو کیوں خبر دے رہے تھے کہ یہ امام ہوگا؟ تو پتا چلا یا یہ روایت جھوٹی ہے یا وہ روایت جھوٹی ہے، اور اگر اس روایت کو جھوٹا مانو گے تو کس طرح حقیقت الامر کا انکار کرو گے؟ ایک پورا فرقہ حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق کے نام پہ کھڑا ہے، جن کو اسماعیلی کہا جاتا ہے، آغا خانی کہا جاتا ہے، نہ ان کا انکار فرق شیعہ والے نے کیا نہ اصول کافی والے نے کیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق خود جانتے ہیں، تو جاننے کے باوجود ایسے بندے کے بارے میں جو امام نہیں بننے والا تھا اس کے بارے میں جو قول کی چھ جائے معنی دارت، اس کا معنی مجھے کر کے بتائیے گا۔ دوسری یہ بات ہے، اگر آپ کہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کو غلطی لگ گئی تو میں اس غلطی کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں کہ سچے امام منصوص من اللہ کی نشانی کیا ہے اصول کافی کے اندر۔ اب اسماعیل کی علامات بھی دیکھیں کہ جب اسماعیل جن کی امامت کا وہ دعویٰ کر رہے تھے یہ امام بنے گا، لیکن وہ پہلے فوت ہو گیا، وہ کیوں کیا جا رہا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اصول کافی کے اندر ہی ہے کہ امام کی علامتیں ہیں کہ امام کیسے پہچانا جاتا ہے کہ کون امام ہے۔ سچے امام کی نشانی یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے، یقول، آپ فرماتے، ان اللہ عز و جل اذا اراد ان یخلق الامام من الامام، کہ بے شک اللہ رب العالمین جب اماموں میں سے، منصوص اماموں میں سے کسی امام منصوص کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے، بعث ملکن، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فاخذ شربۃ من ماء تحت العرش ثم اوقعها، وہ عرش کے نیچے سے، جب کسی امام کی ولادت کا وقت قریب ہے تو وہ فرشتہ عرش کے نیچے سے ایک پانی کا جام لے کے آتا ہے زمین پہ، او دفعها، اور اسے وہ اس کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے الی الامام، امام کو دیتا ہے وہ پانی، فشاربها، پس امام اس پانی کو پیتا ہے۔ اب دیکھیے امام کیسے پیدا، ایک امام کے بعد امام کے گھر میں امام کی ولادت کیسے ہوتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ امام برحق، امام منصوص پہلا اس شربت کو پیتا ہے، پانی کو، فیمکث فی رحم 40 یوما، پھر جب وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو وہ شربت کا پانی
बतौर नुत्फा मादरे रहम में चला जाता है और 40 दिन तक मादरे रहम में रहता है। ला यस्माउल कलामा, 40 दिन तक वो नुत्फा है, वो इमाम जो आगे बनने वाला है वो सुनता नहीं, कोई कलाम नहीं सुनता। सुम्मा यस्माउल कलामा, फिर 40 दिन के बाद बादा जालिका, इस 40 दिनों के बाद फिर इस लोगों के कलाम को सुनता है अपनी माँ के पेट में, क्योंकि वो इमाम बरहक होता है। फाइजा वदाअतहु उम्मुहु, जब उस इमाम की जो पैदा होने वाला इमाम है, इमाम की विलादत होती है, उसकी मां उसे जन्म देती है। बअसल्लाहु इलैहि ज़ालिकल मलकुल लज़ी अख़ज़ शरबता, अल्लाह फिर उसी फरिश्ते को भेजता है जो शरबत लेके आया था। फ़कतब अला अदुदिहिल अयमनी, तो वो फरिश्ता उस पैदा होने वाले इमाम के दाएं कंधे पे ये लिख देता है, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, अल्लाह का कलमा सिद्क़ और अदल के साथ तमाम हो गया। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, अल्लाह के कलमों को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब इस्माइल पैदा हुए थे, इमाम जाफर सादिक ने वो तहतल अर्श शरबत पिया था, उस शरबत से हजरत इस्माइल की विलादत हो रही है। और जब वो पैदा हुए थे तो उस फरिश्ते ने हजरत इस्माइल के कंधों पे लिख दिया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिल लिकलिमात, इमामत का जो कलिमा है अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे बताएं, इमाम जाफर सादिक, अब वो इस्माइल की विलादत से ये हुआ या नहीं हुआ? अगर मानो कि ये हुआ था तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुमने जो है वो झूठ निस्बत कर दिया कि अल्लाह ने उसे इमाम बनाना था, फरिश्ते को भेजा, इतना इत्माम किया, लेकिन मौत देकर अपने जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसले को बदल दिया। जबकि यहां क्या लिखा है, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, अल्लाह अमरे वलायत को, अमरे इमामत को चेंज नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे अमरे इमामत को बदला इस्माइल के लिए? ये सवाल है, ये पॉइंट है। और अगर तुम कहो कि बवक्त विलादत ये सारा कुछ इस्माइल के लिए नहीं हुआ था, तो जिनके लिए हुआ ही नहीं, शरबत अर्श से आया ही नहीं, हजरत इमाम ने पिया ही नहीं, और फिर उनकी विलादत वक्त फरिश्ते ने कुछ लिखा ही नहीं, तो बड़े होकर उसी इस्माइल के बारे में इमाम जाफर सादिक ने मनसूस इमाम मिन अल्लाह होने का इशारा क्यों किया? ये दूसरा पॉइंट है, इसको नोट करें। फाइजा काम अभी हाजल अम्र, इसी अमर के साथ वो ज़हूर करता है इमाम। रफ़ा अल्लाहु लहू फी कुल्ली बल्दतिन मिनारन यनज़ुरु बिही इला आमालिल इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इमाम के आगे जो है एक नूर का सतून खड़ा कर देता है, जिससे वो पूरी दुनिया के मखलूक के बंदों के आमाल देखता है। मैं बता रहा हूं सच्चा इमाम कौन है। फिर आगे चलिए, फिर इसी उसूल काफी के अंदर है कि मोहम्मद बिन मरवान कहता है कि काला समीत अबू अब्दुल्लाह, मैंने हजरत अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक को यह कहते हुए सुना, यकूल, उन्होंने फरमाया, इन्नल इमाम यस्माउ फी बत्न उम्मिही, कि बेशक जो इमाम होता है, नौ मौलूद इमाम, ये अपनी मां के बतन से ही सुनता है, सुनने की ताकत रखता है। फाइजा वुलिदा खुत्ता बैन कातिफैहि, जब वो पैदा होता है तो उसके दोनों कंधों के दरमियान ये लिख दिया जाता है, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदलन ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवा समीउल अलीम, कि अल्लाह के तुम्हारे रब का जो कलिमा है ये सिद्क़ व अदल के साथ तमाम हो गया, उसके कलिमात चेंज नहीं होते, और वो सुनने वाला, इल्म वाला है। फैजा सार अल अम्रु इलैहि जअल अल्लाहु लहू अमूदन मिन नूर, अमरे इमामत उसके पास आता है तो जअल अल्लाहु लहू अमूदन मिन नूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नूर का सतून उसके आगे कर देता है। युबसिरु बिही मा यअमलु अहलु कुल्ली बल्दा, तो वो उस नूर के जरिए जो है पूरी दुनिया के शहरों के इंसानों के अमाल देख रहा होता है। दोनों कंधों के दरमियान क्या लिखा? ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हजरत इस्माइल के दोनों कंधों पे ये लिखा हुआ था? अगर हजरत इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक के दोनों कंधों के दरमियान ये लिखा हुआ था, तो उनकी वफात पहले होकर अमरे इमामत को अल्लाह ने क्यों जाहिल कर दिया? और अगर नहीं लिखा था तो फिर वो इमाम मनसूस नहीं थे, तो उनकी इमामत का इशारा और दावा हजरत इमाम जाफर सादिक ने क्यों किया? इसका जवाब मुझे आपने देना है, हसन अल्लाह यारी ने। इसी तरह अगली रवायत है, रवायत बड़ी लंबी है, उसमें विलादत के वक्त के जो इमाम के इज़हार होते हैं, जो अलामात होती है, वो सुन लें। इमाम की विलादत पूरी दुनिया के बच्चों की विलादत से जुदा होती है, तभी तो वह पहचाना जाता है कि यह इमाम है। अब मैंने पूछना यह है कि हजरत इस्माइल की विलादत के वक्त यह अलामत हुई या नहीं हुई? अगर हुई
تو اللہ رب العالمین نے امر ولایت تک پہنچانے سے پہلے جبکہ وہ وعدہ کر چکا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمے چینج نہیں کرتا، تو انہیں موت کیوں دی؟ اور اگر نہیں لکھے تھے اور یہ آثار نہیں تھے تو حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کی امر ولایت کا اعلان کیوں کیا تھا؟ تم نے امامت کو ہوا بنا کے رکھ دیا کہ جو حضرت مولا علی کی امامت کو نہیں مانے، فلاں کی امامت، کافر 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 کافر، پوری امت تمہارے نزدیک کافر ہو گئی۔ اب یہ تو گھر کے مسئلے آ گئے، تمہاری روایتیں پڑھ رہا ہوں میں، اہل سنت کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھ رہا، نہ شرح فقہ الاکبر پڑھ رہا ہوں، نہ شرح نبراس پڑھ رہا ہوں، نہ عقیدہ طحاویہ پڑھ رہا ہوں، نہ عقائد نصفیہ پڑھ رہا ہوں، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، حدیث اور شروع کی کوئی کتاب نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا۔ اہل سنت کی تفاسیر کی، احادیث کی، فقہ کی، اصول فقہ کی کوئی کتاب، عقائد و نظریات کی آپ کے سامنے میں نے ایک عبارت بھی نہیں پڑھی۔ یہ میں کافی سے ہی نہیں نکل رہا، آپ کی کافی ہے، اور وہ بھی اصول کافی ہے جس کے بارے میں حسن اللہ یاری کہتا ہے سب کچھ امام کی طرف سے حق ہے۔ تو سمجھا تو دو بات کہ حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت یہ کچھ ہوا تھا، تو اگر انہوں نے امام بننا تھا ان کی ولادت ویسے ہی ہوئی جیسے امام کی ولادت ہوتی ہے، تو امام جعفر صادق نے جو کہا تو اللہ نے کیوں نہیں انہیں امر امامت تک پہنچایا اور ان سے پہلے ان کو دنیا سے وفات دے دی؟ اور اگر یہ نہیں ہوا تھا، جس بچے کی ولادت عام بچوں کی طرح ہو رہی ہے، تو حضرت امام جعفر صادق نے کیوں انہیں کہا کہ ان کے بارے یہ تمہارا امام بنے گا؟ اب سنیے اصول کافی میں فائزہ ولدتہ قائدا وتفتحت لہو، جب امام کی ولادت ہوتی ہے اپنی والدہ کے ہاں تو فرمایا وہ قائدن، وہ بیٹھا ہوا پیدا ہوتا ہے، قربان جائیں امام بیٹھا ہوا پیدا ہوتا ہے، فرمایا حتی یخرج متربعا یستدیر بعد وقوع الی الارض، فرمایا کہ جب وہ اپنی والدہ کے شکم اطہر سے جدا ہوتا ہے زمین پہ آتا ہے تو عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ چار زانو بیٹھا ہوا زمین پہ تشریف لاتی نہیں، چار زانو بیٹھا ہوتا ہے چونکڑی مار کر وہ بچہ بوقت ولادت۔ یہ امام ہونے کی اس کی پہلی علامت ہے۔ وہ یقع مسرورا، وہ مسرور پیدا ہوتا ہے مسکراتا ہوا، یہ دوسری علامت ہے۔ وہ مختونا، ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے، یہ تیسری علامت ہے۔ وَرَبَائِيَتَهُ مِنْ فَوْقٍ وَأَسْفَلَ، اور اس کے چار دانت بھی ہوتے ہیں، دو اوپر تو دو نیچے، دو اوپر دانت ہوتے ہیں، دو نیچے دانت ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ وَنَابَهُ، یعنی یاب بھی ہوتے ہیں، نوکدار دانت بھی ہوتے ہیں۔ وَدَاحِكَهُ، اور فرمایا اس کے دواحک یعنی داڑھی بھی ہوتی ہے۔ یہ چار علامتیں ہو گئیں امام کی، تبھی تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ امام ہے۔ وَمِن بَيْنِ يَدَيْهِ مِثْلُ سَبِيقَةِ الذَّهَبِ نُورٌ، اور فرمایا اس کے سامنے پگھلے ہوئے خالص سونے کی طرح ایک نور معلق ہوتا ہے اس کے سامنے۔ وَيُقِيمُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ تَسِيلُ يَدَاهُ ذَهَبًا، فرمایا وہ نور اس کے سامنے دن رات اس کے سامنے روشن سونے کی طرح جو ہے وہ چمکتا رہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا وُلِدُوا، اسی طرح جب پیدا ہوتے ہیں انبیاء اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْأُوصِيَاءُ أَعْلَاكُم مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور جس طرح نبیوں کی ولادت ہوتی ہے اسی طرح اوصیاء جو وصی ہوتا ہے اس کی بھی ولادت ایسی ہوتی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حضرت امام جعفر صادق کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے تھے جن کے بارے میں حضرت اسماعیل حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ میرا امام ہوگا، اب یہ تمہارا امام ہوگا، تو مجھے بتائیے ان کی ولادت اسی طرح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر اسی طرح ہوئی تو وہ امام برحق ہوئے۔ 12 یہ 13 وہ، اب 12 والا عقیدہ گیا۔ اور میں نے کل بھی بتایا محمد بن حنفیہ بھی ہیں، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ زید بن علی زین العابدین بھی ہیں، 2 وہ، تیسرے یہ، 15 امام ہو گئے۔ اور اگر یہ کہیں کہ ان کی ولادت ایسے نہیں ہوئی تھی تو جس کی ولادت امام جیسی ہوئی نہیں، امام جعفر صادق نے کیوں کہہ دیا کہ یہ امام ہے؟ اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے ابھی اور تماشا لگے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے حضرت جناب سید صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی امامت کا انکار کرتے 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 جو مذمومہ امامت کے جو تم نے نظریات بنائے تھے وہ سارے ہبا منصورہ ہو گئے۔ کس کس کو کافر کہو گے، کس کس کو دائرہ اسلام سے خارج کرو گے؟ آگے تو حضرت نفس زکیہ کا بھی نام آئے گا، حضرت حسین بن علی بن عبداللہ بن حسن مصنع بن حسن کا بھی نام آئے گا، یہ سارے نام آئیں گے جنہوں نے دعویٰ امامت کیا۔ الحمدللہ ہم تو سبھی کو امام مانتے ہیں مگر منصوص من اللہ نہیں مانتے۔
ہم تو اہل بیت کے بچے بچے کو امام مانتے ہیں. امام بمانا پیشوا، امام بمانا عالم، امام بمانا رہنما، امام بمانا ولی، غوث، قطب، ابدال. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میری ساری گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جن کو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ امام ہوگا، جب وہ امام نہیں بنے تو مقصد یہ ہے کہ منصوص من اللہ کا یہ عقیدہ رکھنا حضرت امام جعفر صادق کی نظر سے بھی باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. جب امام اسے باطل کہہ رہے ہیں تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ منصوص من اللہ کا عقیدہ کسی امام کے بارے میں رکھے.